الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر الله وشهر شعبان شهري شعبان المطهر ورمضان المكفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ رجب، شعبان اور رمضان یہ تینوں مہینے آگے پیچھے آتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ پاک کو اس کی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے کو بڑی فضیلت دی گئی ہے، اور ایسی فضیلت دی گئی ہے جیسے کہ قرآن کریم کو دوسری تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر فضیلت حاصل۔ ٹھیک اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے کو ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں فضیلت دی گئی۔ شعبان یہ جو ہے لفظ شعبہ سے نکلا ہے، کام کے کسی ایک حصے کو شعبہ کہتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو الیکشن سے متعلق جتنے بھی محکمہ جات ہیں وہ تمام کے تمام متحرک ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ الیکشن سے پہلے اس محکمے کا کوئی خاص کام نہیں ہوتا، 11 مہینے کوئی خاص کام نہیں، لیکن الیکشن آتے ہی بالکل فعال اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ اس سے متعلق جتنے بھی شعبہ جات ہوتے ہیں تمام متحرک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں اور اس کے برکتوں کے نزول کا کے جو شعبہ جات ہیں وہ تمام کے تمام ان تینوں مہینوں کے آتے ہی بالکل فعال اور متحرک ہو جاتے ہیں۔ یوں تو اللہ کی رحمتیں ہر دن، ہر مہینہ اور سال بھر بھی اللہ کے بندوں کے اوپر اترتی رہتی ہیں، لیکن خاص طور سے رجب، شعبان اور رمضان کا مہینہ جو ہے یہ رحمتوں کے اترنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے بندوں کو بھی متحرک ہو جانا چاہیے، اعمال کی طرف جھک جانا چاہیے۔
اور اس کی فضیلت شعبان کے حروف کی ترتیب سے بھی بعض علماء نے بڑے عجیب انداز میں لکھی ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ شعبان کے اندر 5 حروف ہیں۔ شعبان کے شروع میں شین اور اس کے بعد عین، پھر با، پھر الف اور نون، ان 5 حرفوں کے مجموعے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے شعبان کے شروع میں جو شین ہے یہ شرافت سے لیا گیا ہے، اور عین کو علو مرتبت کے شروع میں جو عین ہے اس سے لیا گیا ہے، اور با کو لفظ بر کے شروع سے لیا گیا ہے، یعنی نیکی کرنے والا۔ اسی طریقے سے الف کو الفت کے شروع میں جو الف آتا ہے اس سے لیا گیا ہے، اور نون کو لفظ نور سے لیا گیا ہے جس کے معنی روشنی کے۔ ان ہر الفاظ کے شروع سے ایک ایک حرف لے کر لفظ شعبان بنا۔ لفظ شعبان بنا کس لیے بنا؟ اس وجہ سے تاکہ اللہ کے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ان مہینوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعمال کے اندر لگ جاتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو ڈھونڈتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 5 نعمتیں، 5 طرح کی رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ان مہینوں کے اندر اعمال کرنے والوں کو شرافت عطا فرماتے ہیں، علو مرتبت سے نوازتے ہیں، اللہ کی محبت عطا فرماتے ہیں، اور نیکیاں کرنے والا یا نیکیاں کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نور جس کے معنی روشنی ہے، نور یعنی روشنی حاصل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو شعبان المعظم اسلامی مہینوں میں بڑا ہی ایک بابرکت مہینہ و با فضیلت مہینہ ہے، جو بڑی رحمتوں اور سعادتوں کو لے کر ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ یہ قریب الطرفین ہیں کہ 2 مبارک مہینوں یعنی رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان واقع ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک سے اتصال نے تو اس کی فضیلت و بزرگی کو بڑھا دیا ہے، اس کی فضیلت و بزرگی کو 2 چند کر دیا ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک کا مقدمہ اسے کہا گیا ہے، شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کا مقدمہ کہا گیا ہے۔ نیز اس میں ایک بڑی عظمت والی رات شب برات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ کے اتباع میں ہمیشہ سلف صالحین اور امت محمدیہ میں اس کے اندر خصوصی اہتمام چلا آیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اس کے فضائل کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ چند مخصوص قسم کے اعمال کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ آج ہم انہیں اعمال اور فضائل کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ شعبان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے، اس کے اندر کیا فضیلتیں ہیں اور اس کے اندر کون کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شعبان شہری، تو اس مہینے کے فضائل میں سے ایک اہم اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرما کر فرمایا شعبان الشہری، کہ شعبان میرا مہینہ۔ پوری حدیث اس طرح سے ہے، شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری و شعبان المطہر و رمضان المکفر، کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے
شعبان کے مہینے کے اندر، شعبان کا مہینہ مطہر ہے یعنی پاک کرنے والا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ مکفر ہے یعنی گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ شعبان کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا آپ پر فرض نہیں تھا، لازم نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، باوجود کہ آپ شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ کیوں کثرت سے روزہ رکھتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کا اہتمام فرما کر شعبان کے مہینے کے روزے کو سنت قرار دیا۔ تو اسی مناسبت سے آپ نے فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف جو کی گئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں پر روزے فرض فرمائے۔ کیا فرمائے؟ رمضان کے روزے فرض فرمائے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ دوسری امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف اسی وجہ سے کی گئی کہ اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر اس مہینے کے اندر روزے کو فرض فرمائے۔ اور اس مہینے کے فضائل میں سے دوسری اور اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک منقول دعا جس میں اشارہ فرمایا گیا کہ اس منقول دعا کا اہتمام کیا جائے، اور شعبان کو رمضان کا مقدمہ اسے قرار دیا گیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے ابتدا ہی میں یہ دعا فرماتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت کی دعا کی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض علماء نے شعبان کے مہینے کو رمضان کے لیے مقدمہ قرار دیا ہے کہ یہ رمضان کا مقدمہ ہے، بلکہ رجب کے مہینے کو بھی مقدمہ قرار دیا گیا ہے۔ تو دوست بزرگوں، اسی لیے شعبان کے مہینے کی عظمت ہمارے سامنے کھل کر آ جاتی ہے، اور اس کے فضائل میں سے ایک تیسری اور اہم فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ کے اندر ایک عظمت والی رات شب برات ہے، جس کی عظمت نے اس مہینے کی عظمت کو مزید بڑھا دیا۔ شب برات، اس کو لیلۃ البرات بھی کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الصق بھی کہتے ہیں، دستاویز والی رات، اور اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرحمان بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندوں کے حق میں یہ ماہ مبارک ہے، بہت ہی بابرکت ہے دوستو بزرگ، اس لیے اسے لیلۃ المبارکہ کہا گیا۔ بہت سارے نام ہیں اس کے، چاہے وہ لیلۃ المبارکہ ہو یا لیلۃ الرحمان ہو یا لیلۃ الصق ہو یا شب برات ہو یا لیلۃ البرات ہو، جو بھی ہو، سب کا معنی تقریباً ایک ہی ہے، سب کے مفاہیم تقریباً ایک دوسرے سے ملتے اور جلتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، یہ مہینہ بڑا عظمت والا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بڑی بڑی فضیلتیں اس کی آئی ہیں،
اس لیے اس مہینے کے اندر اعمال کا پابند ہونا چاہیے، اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیعہ الا لمشرک او مشاحن۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کے مہینے کے اندر اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کے مہینے میں جو 15ویں شب ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کے بعد فرماتے ہیں فیغفر لجمیع خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا، اندازہ لگا لیجیے۔ اس مہینے کی 15ویں شب کے اندر اللہ پاک اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر دو شخص جو ہے ایسے ہیں کہ اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسری حدیثوں میں اور استثناء کیا گیا ہے، اس حدیث کے اندر صرف 2 لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے، ان میں ایک مشرک الا لمشرک، اور ایک کینہ پرور الا لمشاحن، کہ ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں مغفرت ہوتی ان دونوں کی؟ مشرک جو ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے بھی غیروں سے مدد مانگتا ہے، اللہ کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی مدد مانگتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں۔ مشرک صرف وہی نہیں کہ بت کے پاس جائے یا کسی دیول یا مندر کے اندر جا کر اس کی پوجا شروع کر دے، بلکہ کہتے ہیں کہ بتوں کے علاوہ بھی ایسے اعمال ہیں جن کی کرنے کی وجہ سے آدمی مشرک بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے یہاں شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک اللہ کے یہاں چونکہ بڑا عظیم گناہ ہے اس لیے اللہ پاک اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور بہت ساری آیتیں شرک کے بارے میں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ نام ان کا مسلمان، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن مدد غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن دکان چلنا تو دکان چلنے کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، غیروں جیسی پوجا اور اس کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر اپنے آنکھوں کو لگاتے ہیں اور توبہ تلہ اس کے سامنے کرتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ بعض لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا کہ مسلمان ہیں لیکن ایک مورتی کی چھوٹی سی شکل بنا کر گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں ضرورت کے وقت اس کے ساتھ کیا کیا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو دوستو بزرگوں، یہی شرک ہے۔ شرک کے لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے مدد مانگنا یا غیر اللہ کے اوپر جا کر چڑھاوے چڑھانا، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے سختی کا معاملہ فرمایا ہے۔ اس کی مثال یوں لیجیے، ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، دن رات ہر چیز ہر ضرورت اس کی پوری کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی کا حال یہ ہے کہ جب یہ گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے کام کے اندر جاتا ہے، تو بیوی دوسروں سے نظریں لڑانے لگتی ہیں، محبت کی نگاہ سے اسے دیکھتی
محبت اور پیار سے ان سے باتیں کرتی ہے، تو دوست بزرگوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کے شوہر کے علاوہ اپنی عزت کو غیر کے سامنے جو ہے یہ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فروخت کر رہی ہوتی ہے، تو جب اس کے شوہر کو یہ ساری باتیں معلوم ہوگی تو بتائیے کیا اپنی بیوی کو وہ رکھ لے گا؟ کیا اپنی بیوی سے ویسے ہی محبت کرے گا؟ نہیں، کہے گا گھر سے نکال دے گا، باہر کر دے گا، جاؤ تیری یہاں ضرورت نہیں، تو غیروں سے نگاہ لڑا رہی ہے، آنکھیں لڑا رہی ہے، لہذا تیری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ شرک کرنا، کسی کو شریک بنانا، یہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے گرا گزرتا ہے۔ میں ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، یغفر لجمیع خلقہ، کہ اللہ پاک تمام مخلوقات کو معاف فرما دیں گے الا لمشرک، مگر مشرک کو اس مہینے میں اور اس مہینے کی اس خاص رات کے اندر بھی اللہ پاک معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، شرک سے اجتناب کرنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ جو صحت دیتا ہے وہ اللہ ہی ہے، بیمار بھی اللہ ہی بناتا ہے، رزق اللہ ہی دیتا ہے، رزق کو چھینتا بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی نے آسمان بنایا، اللہ ہی نے زمین بنائی، اللہ ہی نے آسمان کے اوپر ستارے رکھے اور قندیلیں رکھی اس کے اندر، آسمان کو خوبصورت بنایا اور بندوں کے لیے بنایا کہ بندہ اوپر دیکھ کے بھی خوش ہو اور نیچے زمین کو بھی دیکھ کر خوش ہو۔ پھر اگر بندہ بے وفائی کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو بتائیے اللہ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اسی لیے دوستو اس جرم کو بہت بڑا جرم سمجھ کر آدمی اس سے باز آ جانا چاہیے۔ اور تیسرے اس شعبان کے مہینے کے اندر جو ہے تیسری فضیلت یا فضائل میں سے اہم فضیلت یوں کہہ لیجیے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں آدمی رمضان المبارک کی تیاری کرے، رمضان المبارک کی تیاری کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا بعض علماء نے شعبان کے مہینے کو رمضان المبارک کا مقدمہ قرار دیا ہے کہ جو اس مہینے کے اندر صحیح ہو گیا، سالم ہو گیا، اللہ کے گھر کو آنے والا بن گیا، اللہ کی عبادت کرنے والا بن گیا، تو عبادت کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، جھوٹ کو چھوڑتے چھوڑتے اور سچ کو اپناتے اپناتے یہ عادت بن جائے گی اس مہینے کے اندر، اور جب رمضان آئے گا تو یہی اعمال اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ تو فرمایا رمضان المبارک کی تیاری اس مہینے کے اندر کریں۔ دو صورتیں ہیں رمضان المبارک کی تیاری کی، جسمانی اعتبار سے بھی اس کی تیاری ہوتی ہے اور روحانی اعتبار سے بھی رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے کیا تیاری ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست بنائے۔ کیا بنائے؟ صحت مند اور تندرست بنائے، صحت کا خاص خیال رکھے، اچھی چیز کھا کر اپنے آپ کو طاقتور بنا سکتا ہو تو بنائے، ارادہ کرے کہ رمضان میں اچھی عبادت کریں گے، رمضان المبارک کے روزے کو رکھیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کی تیاری اس مہینے میں کرے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تندرست رکھے تاکہ رمضان کے اعمال کے اندر دلچسپی ہو، حشاش بشاش ہو کر تراویح پڑھنے والا ہو، رمضان کا اعتکاف کرنے والا ہو، رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے والا ہو، وغیرہ وغیرہ، تلاوت کرنے والا ہو، ذکر و اذکار کرنے والا ہو۔ تو صحت ہوگی تو اعمال کرے گا، صحت نہیں ہوگی تو اعمال کرنے سے عاجز ہوگا۔ اور لوگوں کو کیا ہے، ہیلا کرنے کے لیے تھوڑا سا کچھ ملنا ضروری ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ
کہ رمضان کی تیاری لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کپڑوں کی تیاری کرنے لگے ہیں لوگ، اور اسی کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری، رمضان المبارک کی تیاری کپڑوں سے کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے کرتے ہیں، لیکن اس کے جو اعمال ہیں کبھی ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر جو اشارہ دیا ہے یہ کہ آدمی جسمانی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے، تو صحت مند بنائے، اپنے آپ کو اچھا کھائے، اور بیمار ہو جائے تو جلدی اس کا علاج بھی کرے۔ یہ جسمانی اعتبار سے رمضان المبارک کی تیاری ہے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور روحانی اعتبار سے رمضان کی تیاری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اعمال کے اندر لگ جائے، اعمال کے اندر لگ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے کہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اس سے کے پہلے جو 2 مہینے ہیں یہ مقدمے ہیں رمضان المبارک کے لیے، رجب اور شعبان، اس میں اپنے آپ کو جتنا کھپائے گا، جتنی محنت کرے گا، اتنا ہی رمضان کے اندر جو ہے اس کی محنتیں کارگر اور کامیاب ہوں گی، اور روحانی اعتبار سے وہ مضبوط ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ روزے کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو روحانی اعتبار سے مضبوط بنائے، اور بندہ روحانی اعتبار سے مضبوط بن کر اللہ کا قریبی بنے، اللہ کا ساتھی بنے۔ تو دوست بزرگوں، اس لیے 2 صورتیں ہیں اس کی کہ آدمی رمضان کی تیاری کے لیے ان دونوں صورتوں کو اختیار کرے۔ ایک تو یہ کہ جسمانی اعتبار سے اپنے جسم کو صحیح اور سالم رکھے، یعنی بیماریوں سے پاک صاف رکھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا ہے، رمضان المکفر، کہ رمضان جو ہے یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ آدمی 11 مہینے گناہ کرتے کرتے اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار بنا لیتا ہے، رمضان آتے ہی اللہ پاک ہیلے حوالے سے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، ایک ایک رات کے اندر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو دوستو، اللہ پاک کتنا بڑا رحیم ہے، اللہ پاک کتنا بڑا کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ ہیلے حوالے سے بندوں کی مغفرت کرتا رہتا ہے۔ تو بہت سارے فضائل جہاں ہیں وہاں ایک فضیلت یہ ہے کہ آدمی جو ہے اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو رمضان المبارک کی تیاری کے لیے وقف کر دے اور اعمال کے اندر لگ جائے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہیں جس کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے، جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہے کہ کثرت سے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کریں، کثرت سے اس مہینے کے اندر اللہ کا ذکر کرنا شروع کریں، کثرت سے اس مہینے کے اندر اللہ کے لیے سچ بولنے کا اہتمام کرے۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا پاپ ہے، انسان کو پاپی بنا دیتا ہے، انسان کے اعمال کو یہ جھوٹ انسان جو بولتا ہے حد کر لیتا ہے، یعنی اس کے اعمال کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے خاموش رہنے میں نجات قرار دیا گیا۔ ایک جگہ ایک مقولہ ہے، من سکت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا گویا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے کہ بولے گا تو آدمی 2 ہی طرح کے بات، یا تو سچ بولے گا یا تو جھوٹ بولے گا۔ سچ بولے گا تو نجات پائے گا، اور جھوٹ بولے گا تو گرفت ہوگی اللہ پاک کی، اس کے اعمال حق ہو جائیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ مہینہ بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ بھی اعمال کا اہتمام فرمایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تاکید فرمائی، اس لیے آپ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آپ کو شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے ہم نے روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے کے اندر ہم نے نہیں دیکھا کہ اتنا کثرت سے آپ روزہ رکھتے ہو۔
تو اس کی حکمت بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ کے اندر انسان کے اعمال اللہ کی طرف پہنچتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حالانکہ آپ کو اللہ نے معصوم بنایا تھا، آپ بے گناہ تھے، آپ بخشے بخشائے تھے، پھر بھی کثرت سے روزہ رکھ کر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں اپنے پروردگار کے بارگاہ میں پہنچوں کہ میں حالت روزہ میں ہوں۔ اس لیے مہینہ کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، خاص طور سے شروع کے 15 دن جو ہیں اس کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرمائیں، اور اخیر کے ایام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزہ رکھنے کے لیے منع فرمایا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے میری امت جو ہے کمزور ہو جائے اور رمضان کے جو روزے فرض ہیں اور نہایت ہی اہمیت کے حامل ہیں ان روزوں کو رکھنے سے وہ باز آ جائے اور یہ روزے ان سے چھوٹ جائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کمزور ہو اور کتنا رحم اور کرم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھو، اس لیے کہ فرض روزہ ہے، یہ نفلی روزے ہیں، یہ رکھو گے تو ثواب ملے گا، نہ رکھو گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو رکھ کر رمضان کے روزے چھوٹ جانے کا ذریعہ اور وجہ اسے مت بناؤ۔ تو دوست بزرگوں، یہ شعبان کا مہینے ہمیں ملا ہے، اللہ کے نبی نے اس مہینے کے اندر دعا فرمائی کی، برکت کی، ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم بھی دعا کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے اور اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا